جیسا کہ میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ساری دنیا اور خصوصاً ملک عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے کہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے جس کی رپورٹ پازیٹیو اگر آ جائے تو اس کی اولاد اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتی. اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتی. اگر ماں باپ ہے تو اولاد ان کے قریب جانا گوارا نہیں کر رہی ہے. یہ ایسا دور آ چکا ہے، یہ ایسی بیماری آ چکی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہمیں نظر آ رہا ہے. گویا رب ذوالجلال قیامت کے دن سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. لوگوں بتلاؤ تو صحیح کس کی بادشاہت ہے؟ آج ساری دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ بتلاؤ کس کا حکم دنیا میں چلتا ہے اور کس کے حکم پر یہ سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں؟ بے شک وہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس کے حکم سے سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اسی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں. نہ مسلمانوں کے پاس توحید کا علم ہے، نہ مسلمان کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہے، نہ ایک مسلمان کو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے اس کا علم ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یہ وبا جو آج پھیلی ہوئی ہے، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس کے سارے اسباب موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں، لیکن اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسبب الاسباب یعنی اسباب کے پیدا کرنے والے پر سے بھروسہ اٹھ گیا. اور مجھے بتلاؤ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی ماں نے انہیں بچپن میں ایک صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دیا، وہ کس پر بھروسہ کیا تھا؟ اسی اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے بچے کو بند صندوق میں پانی کے اندر بہا دیا. اس بند صندوق کے اندر چھوٹے سے بچے کو آکسیجن کون دے رہا تھا؟ آج آکسیجن کی اتنی کمی ہے کہ لوگ آکسیجن کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. وہ بتلاؤ اس چھوٹے سے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت اور اس جگہ کس نے اسے آکسیجن عطا کیا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. یہ موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طریقے سے جب آپ یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گیا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام نکلا اور انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا. اللہ اکبر. وہ بتلاؤ کہ یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن عطا کرنے والی ذات کون سی تھی؟ ہم یہ قصے، یہ واقعات بارہا سنتے ہیں
لیکن کبھی ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ وہاں سے تین تاریکیوں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کرتا ہے، فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ یونس ہماری تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت تک ہم اسے اسی مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ ارے ایک نبی جو کہ نبی ہے، اس کے باوجود اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ یہ تھا یونس علیہ السلام کا منظر۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا قصہ آپ سنتے ہیں کہ جو کئی سال تک ایک غار میں بند رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند سلا دی، جو کئی سال تک سوتے رہے۔ وہاں پر اس غار میں انہیں آکسیجن عطا کرنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ رب العالمین کی ذات تھی جو انہیں آکسیجن عطا کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے میں اور آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے پرورش پائی ماں کے پیٹ میں، وہاں پر جب کہ سب کچھ بند ہوتا ہے، وہاں پر آکسیجن عطا کرنے والی ذات کون سی تھی؟ وہ رب العالمین کی ہی تو ذات ہے، جس پر سے آج مسلمانوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ کہنے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تو بھروسہ اللہ ہی پر ہے، لیکن عمل سے یہ بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیجئے، جو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر اسباب کے جس طرح ان کو آکسیجن عطا کیا تھا، لیکن آج اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سارے ذرائع موجود ہونے کے باوجود آج انسانوں کی اموات ہمیں سننے میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کی پیروی کیجئے جنہوں نے اس اللہ کے بھروسے پر اور اس پر توکل کرنے کا صحیح معنی ہمیں سکھلایا۔ ان صحابہ پر اسلام اور مشرکین کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ٹھیک آج ہی کا دن وہ تھا، 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت بھی صحابہ روزے سے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ رب کا اعلان آ چکا ہے، جنگ کے لیے نکل جاؤ، تو کسی نے آگے پیچھے ہونے کی جرات نہیں کی، سب نے لبیک کہا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ ان کے پاس اسباب اتنے موجود نہیں تھے، صحیح سے گھوڑ سوار موجود نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو کھینچ کر پھینکنے کے لیے کمان نہ تھی۔ یہ صحابہ اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ دشمن بڑا لشکر لے کر آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر ان کا انتظار نہیں کرتے، کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اور جب میدان میں گئے تو جب منظر دیکھا تو مشرکین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھرا ہوا منظر نظر آیا، تو صحابہ گھبرا گئے، جو کہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ آج اگر یہ لوگ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔
اللہ یہ 313 نہیں، یہ میری 13 سال کی محنت ہے، جس کے لیے میں نے پتھر کھائے، جس کے لیے میرا جسم لہو لہان ہوا، جس کے لیے لوگوں نے مجھے مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا۔ اللہ آج میری لاج رکھ لے، یہ 313 نہیں، یہ میری 13 سال کی محنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کھاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، اتنا اللہ کے سامنے مت روئیے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اٹھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد نازل فرمایا، جاؤ جبرائیل میرے نبی کو سنا دو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ منزلین، میں 1000 فرشتوں کو بھیج کر اس کی مدد کر رہا ہوں۔ 1000 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے جو مسلمانوں کی طرفداری میں کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد سبب نہ ہونے کے باوجود بھی کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے۔